ڈیئر بی کیپرز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم نوسیموسس کے اوپر کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ نوسیموسس کو عام زبان میں نوسیما کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ مکھیوں پر جب نوسیما کی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو سب سے واضح علامت جو نظر آتی ہے وہ ان میں اسہال یا پیچش کی علامات کا ظاہر ہونا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مکھیاں ہائیو کے داخلی رستے پہ یا فریمز کے اوپر یا ہائیو کے اندر والی دیواروں میں یہ پیچش یا اسہال جو ہے وہ کر دیتی ہیں، اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر یہ علامات یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو اسہال ہے یہ نوسیما کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ نوسیما جب اس کے معدے پہ اثرات چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سیکنڈری انفیکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ اسہال کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ فیلڈ میں اگر ہمیں اس طرح کی کوئی مکھی نظر آئے جس پہ ہمیں شک ہو کہ اس میں نوسیما کی بیماری کا حملہ ہو چکا ہے، تو اگر ہم اس کے معدے کو نکال کے دیکھنا چاہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کا معدہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں نارمل معدے کی طرح رنگز نظر نہیں آتے۔ دی گئی تصویر میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیمار مکھی ہے اس کا معدہ پھولا ہوا ہے، اور جو صحت مند مکھی ہے اس کا معدہ جو ہے وہ پھولا ہوا نہیں ہے، اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے رنگز بھی نظر آ رہی ہیں۔ نوسیما کی بیماری ایک فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو سپور فارمنگ مائکروسپوریڈیا کہتے ہیں، اور فنگس کو اردو میں فنجائی یا پھپھوندی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو فنجائی ہے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں نوسیما ایپس اور دوسرے کو کہتے ہیں نوسیما سیرانی۔ نوسیما ایپس یا نوسیما سیرانی دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فنجائی مکھیوں پر حملہ آور ہو کر ان میں بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ نوسیما ایپس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یورپین مکھی جو ہے اس کی بیماری ہے، اور نوسیما سیرانی ایشین ہنی بیز یعنی ایپس سیرانا سے ایپس میلیفرا میں منتقل ہوئی ہے۔ نوسیما کی صحیح شناخت اسی وقت ممکن ہے جب ہم مکھیوں کو لیبارٹری میں لے کے آئیں اور مائکروسکوپ کے نیچے ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ڈائسیکشن کے بعد آبزرو کرنے کا۔ تو اس سائنسی طریقے کے مطابق جب ہم آبزرو کرتے ہیں تو اگر ہمیں سپور نظر آئیں تو ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان مکھیوں میں نوسیما کی بیماری کا حملہ ہو چکا ہے۔ نوسیما ایپس کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں، 4 سے 6 مائکرو میٹر ان کی لینتھ ہوتی ہے اور 2 سے 4 مائکرو میٹر ان کی چوڑائی یا وڈتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح نوسیما سیرانی کی جو لمبائی ہے سپور کی 3.3 سے لے کے 5.5 مائکرو میٹر اور چوڑائی 2.3 سے 3 مائکرو میٹر ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کے پروں کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں اور وہ نارمل نہیں رہتے، اور مختلف آڈ پوزیشنز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں، اور اگر بیماری کا حملہ شدید ہو تو فریمز کے اوپر مکھیاں کانپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مکھیاں رائل جیلی پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں اور چھوٹی عمر میں ہی فوریجر مکھیاں بن جاتی ہیں۔ نوسیما کوئینز کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئین بی کی انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مکھیوں کی پاپولیشن بھی کم ہو جاتی ہے اور مکھیوں میں ہنی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت بھی لامحالہ کم ہو جاتی ہے۔ نوسیما جو ہے وہ ورکرز، ڈرونز اور کوئینز سبھی کے اوپر اثر انداز ہونے والی بیماری ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈاکٹر محمد آصف عزیز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔